سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ امن هو قانت، کیا بھلا وہ شخص جو مطیع و فرما بردار ہے، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجدا و قائما، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص جو جانتا ہے اور وہ شخص جو نہیں جانتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہوگا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کا تذکرہ کیا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ اپنے رب کو بڑے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے اللہ 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 پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، جس کو وہ پہلے بلاتا رہا، پکارتا رہا، جس کی دعائیاں دیتا رہا، جس سے دعائیں مانگتا رہا، اس کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی حالت ہے۔ اگر آج ہم جائزہ لیں تو اکثر آج بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ مشکل حالات میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں تو اللہ بڑا یاد آتا ہے، لیکن جو ہی اچھے حالات آتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، تنگ دستی ختم، خوشحالی آ گئی، بیماری ختم، شفا آ گئی، مصیبت ختم، راحت اور آرام آ گیا، تو ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک شخص کا رویہ تو یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ پاک نے دوسرے شخص کی 4 صفات بیان کی، اور پھر 4 صفات بیان کر کے پھر سوال کیا مجھ سے، آپ سے، ہر انسان سے کہ کیا بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک انسان کا رویہ جو گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ میں نے ابھی بتایا، اور دوسرا انسان جس کے اندر یہ 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قانت، وہ مطیع و فرما بردار ہے۔ قانت قنوت سے ہے، تو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، اصل میں اس کو قنوت کہتے اس لیے کہ اس میں اطاعت و فرما برداری کا معاہدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، سارے ہم معاہدے کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اے اللہ ہم تیرے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے قنوت کا معنی
اطاعت گزار بھی ہے۔ جب نماز کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، قانتین یعنی ساکنین، سکون کے ساتھ۔ اس میں تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر قنوت کا مطلب یہ ہے کہ سکون سے کھڑا ہو، حرکت کوئی نہ ہو، داڑھی سے کپڑوں سے کھیلنا نہ ہو، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، اور اپنے کوشش سے اور ارادے سے نماز کے اندر سوچیں دل میں نہ لائے، وسوسے نہ لائے۔ کوئی غیر اختیاری طور پہ آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، اس میں پکڑ نہیں، مواخذہ نہیں، لیکن خود سے منصوبہ بندیاں شروع نہ کر دے نماز کے اندر، یہ قنوت ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں قانت کا معنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والا، جو زندگی کے ہر لمحے، ہر موڑ پہ اور ہر حرکت اور ہر سکنت کے اندر اس بات کی کوشش کرے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، اس کو کہا جاتا ہے قانت۔ نماز کے اندر لمبے قیام کو بھی قنوت کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ نماز میں لمبا قیام افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص تہجد میں اٹھتا ہے، تہجد میں اٹھ کے ایک شکل تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ اٹھ گیا، اب وہ 10 رکعتیں پڑھے، 12 رکعتیں پڑھے، 14 رکعتیں پڑھے، زیادہ پڑھتا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 4 ہی پڑھے لیکن لمبی لمبی پڑھے۔ اس میں کون سی صورت افضل ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکعات کی تو ایک تعداد مقرر کرے کہ میں نے روز اتنی پڑھنی ہے، اور پھر کوشش کرے کہ اتنی روزانہ پڑھے، وہ 4 ہو جائیں، وہ 8 ہو جائیں، وہ 16 ہو جائیں، وہ جتنی بھی ہو جائیں، لیکن روزانہ اتنی پڑھے۔ اس میں اگر وقت زیادہ ملے تو قیام کو لمبا کر دے، ایک صورت پڑھنے کی بجائے زیادہ صورتیں پڑھے، زیادہ صورتیں یاد نہیں، ایک ہی صورت کو بار بار دہراتا رہے لیکن قیام لمبا کرے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے تہجد میں کھڑے ہونے والا شخص مراد ہو، قانت، تہجد میں اللہ کے سامنے قیام کرنے والا۔ لیکن چونکہ آگے اس کا تذکرہ خود آ رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ مطیع اور فرما بردار، ہر موڑ پہ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اور آگے فرمایا دوسری صفت آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کی گھڑیوں کے اندر وہ کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں قیام میں ہے، کبھی کسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ رات کی گھڑیوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ شروع رات بھی مراد ہو سکتی ہے، درمیانی رات بھی، اور آخری حصہ بھی، یعنی کسی بھی وقت توفیق خداوندی شامل حال ہو، بندے کو رات کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ رات کی عبادت بندے کے لیے قبر سے لے کر آخرت میں حشر میں کھڑے ہونے تک وہ نور ہی نور ہے، تہجد کی عبادت۔ تو 2 صفات تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رات کی گھڑیوں کے اندر کبھی سجدے کبھی قیام میں اللہ کے سامنے وہ سر بسجود ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، عبادت میں بھی، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی، خاص طور پہ معاملات کے اندر اللہ کا ڈر۔
کسی کے ساتھ میرا لین دین کا ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ میری اس پہ گرفت ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے، کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا حق اپنا اس کا حق مارے گا نہیں، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کے حقوق کو چھینتا رہے گا، اس کو ڈر ہی کوئی نہیں، اس کو پرواہ کوئی نہیں کسی کی۔ اور چوتھی صفت اور آخری صفت یہاں پہ یہ بیان کی گئی کہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں بلکہ اس کا امیدوار ہے، رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ چار صفات میرے بھائیوں، میں اور آپ خود اپنا جائزہ بھی لیں۔ ایک صفت کے ہم 25 نمبر طے کر لیں، چار صفات کے 100 نمبر ہے، اور اپنے نمبر ہم خود لگا لیں کہ مجھے ان میں سے کتنے نمبر ملتے ہیں۔ اگر تو میں ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، 25 نمبر ہو گئے۔ اس کے ساتھ تہجد میں بھی اللہ کی توفیق سے میں کھڑا ہوتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، 50 نمبر ہو گئے۔ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو 75 نمبر ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ رب کی رحمت سے مایوس نہیں بلکہ اس کا امیدوار ہوں، تو 100 نمبر ہو گئے۔ اور اگر ہمارے نمبر پورے ہیں تو ہم کہیں الحمدللہ، اور اگر ہمارے نمبروں کے اندر کمی ہے تو میرے دوستو نیت کر لو، ارادہ کر لو، اپنے دل کے اندر ہی یہ بات ٹھان لو کہ آج کے بعد ان چاروں صفات کو کامل طور پہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس آئے جس پہ نزع کا عالم طاری تھا، موت کا وقت قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا کیسا محسوس کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اخاف ذنوبی وارجو رحمت ربی، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ گناہوں سے ڈر بھی ہے، رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس وقت میں، اس حالت کے اندر جس شخص کے دل میں یہ دو صفات جمع ہو جائے کہ اس کو اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو اللہ اس کے ڈر کو امن میں بدل دیتا ہے اور اس کی امید کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی ڈر اس کا دور ہو جائے گا، امید اس کی پوری ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، رب کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بخشے بخشائیں، ہماری تو پکی بخشش ہو جائے گی، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ ہاں گناہوں کا ڈر ضرور ہو لیکن مایوسی بھی نہ ہو، رب کی رحمت سے امید ہو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ چار صفات بیان فرما کے اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ کیا یہ شخص بہتر ہے جس میں یہ چار صفات ہیں، یا وہ شخص بہتر ہے جو مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر خوشی میں اللہ کو بھلا ہی دیتا ہے؟ اب آپ اس سے ان لوگوں سے سوال کر لیں، اب میرے اور آپ سے بھی یہی سوال ہے، ہم خود اپنے دل سے سوچ کے جواب دیں کہ کون سا انسان بہتر ہے۔ تو لازمی بات ہے ہمارا دل یہی گواہی دے گا کہ جس کے اندر یہ چار صفات ہیں یہ شخص بہتر ہے، تو پھر ہمیں یہی چار صفات اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تاکہ ہم بھی بہتر انسان بن سکیں۔ اللہ پاک نے اس میں سوال کا انداز یہ اختیار کیا کہ آپ ان سے پوچھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کے پاس علم ہے اور ایک ان پڑھ گواہ ہے، کیا دنیا دار لوگ، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ جب تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ پاک فرماتے پھر سمجھ جاؤ کہ جس کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ بھی عالم جیسا ہے، اور جس کے اندر اللہ کو مصیبت میں یاد کرنا تو ہے، خوشی میں اللہ کو بھول جانا ہے، یہ شخص جاہل جیسا، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اصل جہالت یہ ہے کہ انسان رب کو نہ پہچانے۔ ایک شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن رب کو جانتا ہے، رب کی مرضی پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر یہ عالم ہے۔ اور ایک شخص پڑھا لکھا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہے، تو میرے محترم دوستو اللہ کی نگاہ کے اندر وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اہل علم ہے، خود کو سمجھتا ہے کہ میں علم والا ہوں، اس کو تو یہ 4 صفات لازمی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، پھر ہی وہ علم والا کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ وہ علم والا کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 4 صفات سے مزین فرمائے۔ یہ ایک مثال دی اللہ پاک نے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس مثال سے سمجھے گا کون، اس مثال کو دل میں اتارے گا کون؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کریں گے، سمجھ انہی کو آئے گی جو عقل والے ہوں گے، جن کی عقل سلیم ہوگی، اور جن کے دلوں پر، جن کے دماغوں پر، جن کی عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ یہ صفات والے تو ایسے ہی اجڑ اور جاہل ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند پہ چلی گئی، دنیا وہاں چلی گئی، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، وہ تو پھر ایسی باتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے سمجھے گا وہی جس کی عقل کو اللہ نے سلامت رکھا ہو۔ میرے محترم دوستو، آج ہم ایسے لوگوں کی قدر کریں کہ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، یا ان میں سے اکثر صفات پائی جاتی ہیں، اور جس شخص میں یہ صفات نہیں ہے ان کو ہم عزت دینے کی بجائے، ان کو ہم بڑا اور سردار اور چودھری وڈیرا اور نواب بنانے کی بجائے ان لوگوں کی قدر کریں جو ان صفات کے حامل اور مالک ہیں، اور خود کوشش کریں ہمارے اندر بھی یہ 4 صفات پیدا ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔